حي على الفلاح. عبداللہ ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک بلش کے بعد داڑھی کٹواتے تھے. داڑھی کٹوانے کے مسئلہ پر میرا ایک کلپ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ہم اس کے جواز کے قائل ہیں ایک بلش سے اوپر کے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے. صورت جن کے اندر وما ہوا للغیب بضنین، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انبیاء اور رسل کو غیب کی خبریں دیتا ہے، لیکن بذریعہ وحی. قرآن میں ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. بغیر وحی کے پھر یہ نزول شریعت اور نزول احکام قرآن مجید کا آہستہ آہستہ بتدریج اترنا، پھر اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ سمجھ آئیے جی. ایک منٹ جی. اچھا جی، آج کی اس نشست کے ذریعہ میں دنیا میں ان تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج نماز عید ادا کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے آنے والے سال اور ایام کو ان کے لیے برکت والا بنائے، اپنے قرب والا بنائے، ان کا ایمان مضبوط کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا کرے اور ان کی نیک خواہشات کو پورا کرے، اور میرے اور ان کے گناہوں کو معاف کرے اور شرف قبولیت سے نوازے. یہ آج پاکستان میں 1444 رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور کل انشاءاللہ ہمارے ہاں عید ہے، انشاءاللہ عید الفطر. یہ کسی بھائی نے مجھے دعائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں میرے حق میں اور امت مسلمہ کے حق میں، آپ سب کے حق میں قبول فرمائے. یہ سوال الگ نشست کے لیے رکھ لیں. سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام چادر لے کر نماز پڑھا کرتے تھے؟ سردیوں میں نبی علیہ السلام سردی سے پروٹیکشن کے لیے چادر کا استعمال کرتے تھے. لیٹنے کے لیے آپ کمبل کا، لوئی کا استعمال کرتے تھے، لیکن مستقل فار ایور آپ کے لباس میں چادر شامل نہیں تھی، اور اسی طرح آپ کی عبادات میں بھی چادر شامل نہیں کہ آپ جب نماز پڑھیں چادر لے لیں، ایسا کچھ نہیں. جزاک اللہ خیرہ. گزشتہ دنوں میں نے صدقۃ الفطر 250 روپے بتایا تھا. اس وقت گندم سستی تھی، اب گندم مہنگی ہو چکی ہے. ایک دن کے اندر قیمت کا فرق پڑ جاتا ہے. میں نے جب مسئلہ بیان کیا ہے تو تقریباً 15 دن ہو چکے ہیں، یا گزشتہ جمعہ کی بات ہے، 8 دن ہو چکے ہیں. اب گندم کی مہنگائی کی بنیاد پر جو ہے وہ 300 روپے. جو بندہ ادا کر چکا ہے تو وہ کر چکا ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی. سوال ہے کہ مجھے گرے ہوئے 50,000 روپے ملے ہیں، تو میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ حافظ عمر صدیق سے پوچھنا، اگر کسی اور سے پوچھا تو تیرے پیسے جو ہیں وہ جاتے رہیں گے. یہ مسئلہ جو ہے میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں. اس کو عربی زبان میں لقطہ کہا جاتا ہے. گری ہوئی چیز کو کوئی شخص اٹھا لے. مکہ میں مسجد حرام کے اندر اگر کوئی گری ہوئی چیز ہے تو آپ اسے نہ اٹھائیں. اس کی ممانعت بھی موجود ہے اور اس عمل کے اندر قانونی مشکلات بھی موجود ہیں. اب آ جائے حرمین کے علاوہ جو گری ہوئی چیز ہے اس کو اٹھانا جائز ہے، یعنی وہ نقدی ہے، جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی اس کے ذریعہ مدد کرتا ہے.
آپ اسے 1 سال تک رکھ چھوڑیں اور پوچھیں، ذمہ دار افراد سے اعلان کریں، لکھ کر لگا دیں بھئی کسی کی رقم اگر گمی ہے تو نشانی بتا کر وہ لے سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں آتا تو پھر آپ اسے ذاتی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، جس بندے نے آپ کو یہ کہا ہے کہ عمر صدیق سے مسئلہ پوچھو، میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ذاتی طور پر استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے۔ یا اگر آپ غنی ہیں تو آپ دیکھیں کہ قرب و جوار میں جو مستحق ہے اس کو دے دیں۔ تو کئی علماء کہتے ہیں جی ہمیں کتابیں لے دو یا مجھے دے دو، آیت حدیث میں مولوی صاحب کو دینے کا مسئلہ نہیں موجود، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال اور جائز ہے۔ اور 1 سال کے بعد اگر مالک اس کا آ جائے تو وہ پھر آپ کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ چیز آپ کے پاس تھی اب مجھے دو۔ آپ 1 سال کے بعد اس کو نہ بھی دیں تو جائز ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بکری مل جائے، فرمایا پکڑ لے، یا تو پکڑ لے گا یا اس کو بھیڑیا کھا لے گا۔ اس نے کہا واہ یہ تو کام بڑا ودیع ہو گیا۔ اس نے کہا اونٹ اگر مل جائے، دلیر ہو گیا نا، اونٹ مل جائے، فرمایا مالک و مالہ، اونٹ جو ہے وہ نہیں تو نے پکڑنا، اونٹ اس کا پانی اور اس کا کھانا اس کے ساتھ ہے، یعنی وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے اور وہ پانی بھی پی سکتا ہے، اور جو بھیڑیا ہے اس کا خطرہ اونٹ کو نہیں ہے۔ اچھا جی، بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن شریعت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، امام کے ساتھ جو تکبیریں پاتا ہے وہ پیارے بھائی بتانے لگا ہوں، عید کی نماز بغیر تکبیرات کے بھی ہو جاتی ہے، تکبیرات چھوٹنے پر رہنے پر کوئی سجدہ ساو نہیں، کوئی نماز عید کا اعادہ نہیں، جو دوسری رکعت میں ملا ہے وہ 5 تکبیریں کہہ لے اور اٹھ کر پھر وہ رکعت پوری کر لے، اس رکعت کے اندر تکبیریں نہیں ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے جی؟ اگر آپ نام نہ لیتے تو یہ سوال کا فائدہ زیادہ ہوتا۔ بعض علماء ویڈیو بنانے کے سخت خلاف ہیں، بھئی وہ ان علماء کا فہم ہے، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ویڈیو کے حرام ہونے کی اگر کوئی دلیل کسی عالم دین کے پاس ہو تو آپ جناب مجھے ضرور دکھائیے گا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہو بھئی ویڈیو بنانا جو ہے حرام ہے۔ استدلال نہیں چاہیے، دلیل چاہیے۔ علماء کا فہم ہے، وہ کہتے ہیں جی اس حدیث میں سے نکلتا ہے، وہ نکلتا نہیں چاہیے۔ سور حرام ہے تو اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ایسے دلیل چاہیے۔ دیکھیں تصویر اس کے اندر مصلحت ہے، بات سمجھیں، تصویر جو ہے ہمارے مالی حقوق اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تصویر آئیڈینٹی کارڈ پر نہ ہو، لوگ آپ کے مالی حقوق پر قبضہ کر لیں، جگہوں پر قبضے کر لیں، بڈیوں پہ قبضے کر لیں، آپ کی سندوں پہ قبضے کر لیں، تو یہ مصلحت کی بنیاد پر تصویریں ہیں۔ بیرون ملک ہم سفر کرتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، اس کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ڈیڈ باڈیز، دہشت گردوں کو، چوروں کو اس کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، قاتلوں کو پکڑا جاتا ہے، کتنے فوائد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مسجد حرام پر کئی دفعہ قبضے کی کوششیں کی گئی ہیں، وہ سیکورٹی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کیمروں کے ذریعہ۔ لوگ طواف کے دوران جیبیں کاٹ لیتے ہیں، لوگ مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر عورتوں پر جنسی حملے کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے کتنے شیطان لوگ ہیں کہ جو جنسی حملے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مفاد عامہ سے تعلق رکھتی ہیں،
اور مفاد عامہ انسانوں کی مصلحت کے لیے، انتظام و انصرام کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کیمروں کا استعمال کرنا یہ بالکل درست، جائز، بلکہ بعض صورتوں میں ناگزیر ہے۔ پیارے بھائی جی 27ویں شب کو ہمارے اہل حدیث قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، درس وغیرہ بھی ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، تو بھئی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یار کئی لوگ جو ہے وہ اس کو کل 10ویں 40ویں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ آرام سے، کل 10ویں 40ویں کے ساتھ ضیافت ہو رہی ہے مسلمانوں کی اور تعلیم و تدریس ہو رہی ہے، میں تو اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ کوئی اہل حدیث اس کو سنت نہیں کہتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جے تساں مٹھیائی نہ مننی تے جہنم دے وچ جا پینا ہے، جیسے ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں نا، اے سالے ثواب ہوگا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، چنڈیاں لاؤ جنت وچ جاؤ، حلوہ کھواؤ جنت جاؤ۔ تو کوئی اہل حدیث ایسا تو نہیں کہتا جے تساں 27ویں نو قرآن مکمل نہ کیتا تے جہنم، مٹھیائی نہ ونڈی تے جہنم، ایسا نہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وضو کے بعد یا نماز کے دوران محسوس ہو یا پیشاب کے قطرے نکل آئیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا دوبارہ کرنا؟ دوران نماز انسان کو احساس ہوتا ہے قطرات کا، ڈراپس، یا اس سے پہلے، یہ وہم بھی ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں ایک وضو کے ساتھ وہ ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ سوال ہے کہ مردوں پر سونا پہننا حرام ہے۔ آپ کی ایک ویڈیو سنی تھی جس میں آپ نے کہا ہے کہ چین وغیرہ پہن سکتے ہیں، تو اس کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ یا تو سونے کی ہر چیز حرام ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو وہ بیان کریں جس میں چین پہننے کی اجازت ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں لڑکے زینت کے لیے گلے میں چین پہن لیتے ہیں۔ چین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سونے کی ہے، سونا ایک دھات ہے۔ سونا جو ہے وہ بطور ضرورت کے دانت لگوانے کے لیے، ناک لگوانے کے لیے، بطور علاج کے وہ استعمال کر سکتا ہے، مرد بطور زیور کے استعمال نہیں کر سکتا۔ میں نے اس وقت بھی وضاحت کی تھی، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی تلوار کے وار سے، اس نے کہا یا رسول اللہ چاندی کی ناک لگوا لیں، فرمایا لگوا لو۔ چند دن کے بعد آ گیا کہ یہ تو کالی ہو گئی ہے، چاندی کالی ہو جاتی ہے، میل کو پکڑتی ہے، اس میں مسام ہوتے ہیں۔ سونے کو سونا کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں کھا سکتی، سونا ہی رہتا ہے، اور کوئی جو چیز ہے اس پر غالب نہیں آتی۔ تو سونا جو ہے میں اس کی ناک لگوا لوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لگوا لوں۔ تو اب یہ ضرورت کی بنیاد پر دانت یا ناک سونے کا لگوانا یہ درست ہے۔ علاج کی غرض سے سونے کے اوراق، مہمانوں کے لیے آپ حلوہ بناتے ہیں، کھیر بناتے ہیں، سونے کے ورق لگا دیتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ کوئی طبیب بتاتا ہے کہ قوت کے لیے سونے کے ورق کھاؤ، یہ بھی درست ہے۔ سونے کا کشتہ استعمال کرنا یہ بھی درست ہے۔ بطور زیور کے کہ سونے کی چین ہو، چاندی کی چین ہے، لوہا بطور زیور کے استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ چاندی کا ہار لڑکا گلے میں پہن لیتا ہے، جوان پہن لیتا ہے، مولویوں نے ویخ کے کچیچیاں چڑھ دیا نے۔ میں نے بتایا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ہار تھا، لونگ کا ہار انہوں نے بنا کر نا، خوشبودار لونگ، تو ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ تو لڑکا جو ہے وہ بریسلٹ، چین وغیرہ گلے میں جو ہے وہ پہن سکتا ہے۔ ادھر عورتوں کی طرح کڑا نہ ہو، نہ اہل تشیع کی طرح ہو، یہاں پر بھی کوئی زینت کے لیے اگر چین پہن لیتا ہے چاندی کی تو وہ بھی جائز اور درست ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چاندی کا ویٹ ہونا ضروری ہے اس کا؟ چاندی کا وزن کوئی محدود نہیں کیا شریعت نے، آپ 2-3 تولے کی چین بھی پہن سکتے ہیں۔ اسلام جو ہے اس نے فطرتی جو خوشیاں ہیں، طبعی جو خوشیاں ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کوئی آپ روتے ہی رہیں، ڈرتے ہی رہیں، مرتے ہی رہیں۔ جو فطرتی چیزیں ہیں اس میں ہنسی مزاح ہے جائز،
جھوٹ نہ ہو، اس میں کسی کو ڈرانا نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو۔ چاندی کے اوپر جو پتھر ہوتا ہے لگانا، فروزہ ہو گیا، ایسے کبھی جو نگ ہے مختلف انگوٹھیوں میں پہننا، اگر نفع نقصان کا شگون نہ ہو، ایک آدمی کپڑے پہنتا ہے، کپڑوں کے ساتھ ملتا نگ پہن لیتا ہے تو جائز ہے۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، کالا نگ پہن لیا، جائز ہے۔ یہ شگون نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ نفع نقصان ہے۔ نگ پہننا، نکینے پہننا، یاقوت پہننا، مرجان پہننا، قرآن مجید میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے، کس لیے بیان کیا ہے؟ زیب و زینت انسان اختیار کرے، آپ پہنیں۔ آپ برانڈڈ کپڑے پہنیں، نبی علیہ السلام اس دور کے برانڈڈ لباس کو بھی استعمال کرتے تھے۔ اب تسی کوئی برانڈ پا لو، جنید جمشید آندھنے مولوی ہوں جی جہنم دے وچ ٹر گئے۔ کافروں کا بنا ہوا پہن لیں۔ کافروں کو اللہ نے آپ کا خادم بنایا ہے، وہ کپڑے بنائیں، آپ استعمال کریں، وہ ٹیکنالوجی بنائیں، آپ استعمال کریں۔ یہ نہیں ان کافروں کا کپڑا پا لے تو تھی جہنم رسید ہو گئے۔ ایک بندے نے آکھا جی یہ اٹلی دا کپڑا ہے، تو مولوی صاحب آندھنے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جبہ پہنا تھا روم کا، اٹلی کا، اس دور کے اندر بنا ہوا برانڈڈ، یعنی اٹلی میں اس وقت ٹیکسٹائل کی صنعت تھی، تو وہاں سے جبہ بن کر آیا، بڑا بہترین۔ نبی علیہ السلام کے جبے پر ریشم کی کڑھائی تھی، آپ کے بٹن ریشم کے تھے۔ اتھے مولوی ساری زندگیاں ٹاکیاں بیان کر کر کے مر چلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیشن اختیار کیا ہے، آپ جب وہ نوجوانوں کو بتائیں گے نہیں تو نوجوان پھر کافروں کا فیشن استعمال کریں گے۔ جب آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کے نبی نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہیں، ریشم جو ہے نا وہ بٹن آپ کے ریشم کے تھے، کڑھائی تھی، تو نوجوان اپنے پیارے نبی کے فیشن کو اختیار کریں گے۔ صاحب جس بھائی نے عید کے بارے میں سوال کیا، اس بھائی نے پوچھا کہ نماز جنازہ میں اگر بعد میں شامل ہو دعا میں، تو وہ کیسے نماز جنازہ پڑھے گا؟ اس سوال کا جواب کئی دفعہ دیا جا چکا ہے۔ نماز جنازہ میں بعد میں شامل ہوئے تو سلام کے ساتھ سلام پھیر دے، اور پھر قبر پر جا کر وہ نماز جنازہ ادا کر لے۔ جی جی۔ سوال ہے کہ دائیں کلائی میں گھڑی پہننے کی کوئی دلیل؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، اور یہ جو انگوٹھی ہے اس کے دو مقصد تھے، ایک زینت اور ایک اس کا مقصد تھا مہر لگانا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے ساتھ مہر لگاتے تھے۔ تو علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ ضرورت کی بنیاد پر بھی، زینت کی بنیاد پر بھی گھڑی کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ گھڑی، اسے ضرورت ہے وقت جاننا، اور زینت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے تو آپ قیمتی گھڑی پہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے آپ کو یہ الاؤ کیا ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہن کر، اچھی گھڑی پہن کر، اچھی گلاسز پہن کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کریں۔ نعمتوں کا اظہار کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی، یا اللہ ہمیں بھی دے۔ سوال ہے کہ مہر نبوت پہننا، علماء نے اس پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے مہر نبوت والی انگوٹھی نہیں پہنی، نہ تابعین نے پہنی ہے، نہ اتباع تابعین نے پہنی ہے، احترام نے، اور وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصہ پر معمول کرتے تھے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر بعض لوگ اس کو بیچتے ہیں، ترکی سے منگوا کر یا یورپ سے منگوا کر، تو اس کو پہننا نہیں چاہیے، ویسے رکھ چھوڑے۔ ایک اور بھی بات بتاتا ہوں، ہمارے ہاں جو مہر نبوت ہے اس کا لوگوں میں یہ تصور ہے کہ محمد رسول اللہ۔ علماء نے اس پر تحقیق پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو مہر نبوت تھی اس پر لفظ محمد اوپر تھا، محمد رسول پھر اللہ۔ ہمارے ہاں جو مہر نبوت مطبوع ہے نا، پھیلی ہوئی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تحقیق کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو مہر نبوت تھی اس پر لفظ اللہ اوپر نہیں تھا، اس پر لفظ محمد یہ اوپر تھا۔ اس پر باقاعدہ پی ایچ ڈی کی تحقیقات سعودی عربیہ کے اندر ہو چکی ہے۔ چاندی کی انگوٹھی پر الجبار، اللہ تعالیٰ کے نام نہیں لکھنے چاہیے۔ جی میں آپ
ڈیزائن والی نگینوں والی استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے نام یہ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اسماء حسنہ ان کو استعمال نہ کریں، نگینوں والی پتھروں والی آپ استعمال کریں، اور یہ شوق کریں، یہ بالکل جائز شوق ہے، آپ اپنے کپڑوں کے ساتھ میچ پہنیں، کنٹراسٹ پہنیں، یہ بالکل جائز ہے۔ جائز ہے فیروزہ بالکل جائز ہے، لیکن بعض مخصوص ایام میں نہ پہنیں۔ فیروزہ اہل تشیع کا مذہبی نگ ہے، محرم سفر میں نہ پہنیں، ان کی مجلسوں میں نہ پہنیں، ویسے فیروزہ رنگ جو ہے یہ پہننا درست اور جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے جوگیا سے منع کیا ہے، معصفر سے، فیروزہ رنگ سے رسول اللہ نے منع نہیں کیا، یہ اس سے ملتا جلتا کپڑا ہے، یہ بھائی نے بھی پہنا ہے، بچوں نے بھی پہنا ہے۔ جی جو آدمی غریب فطرانہ نہیں دے سکتا وہ فطرانہ لے لے، نہیں یہ فطرہ ایک ہے صاحب نصاب، ایک آدمی وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں، یعنی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، اس کا گزر بسر ہوتا ہے، یہ فطرانہ گزر بسر والا دے گا، اور جس کا گزر بسر ہوتا ہی نہیں ہے اس پر فطرانہ نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی سبحان اللہ، امتحان لیتے ہیں آپ۔ اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ نشست میں بیان کریں گے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبداللہ بن بریدہ کی یا اس راوی کی۔ ایک بات یاد رکھیں، محدثین کسی علت کے باوجود اگر کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی اس کی صحت کا انکار نہیں کیا تو اس حدیث کو صحیح سمجھا جائے گا، اس حدیث کو صحیح سمجھا جائے گا۔ بعض ہمارے علماء نے ہماری زندگیوں اور عبادات کا جو حسن ہے وہ خراب کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو ذکر پر لگاتے ہیں، تلاوت پر لگاتے ہیں، نمازوں پر لگاتے ہیں، اچھا وہ نہ خود ذکر کرتے ہیں، نہ خود نوافل پڑھتے ہیں، نہ خود تلاوت کے شاغل ہیں۔ ان کا مشغلہ کیا ہے؟ ضعیف کھیلنا، ضعیف کھیلا اور ضعیف کھیل کر لوگوں کو عمل سے دور کر دیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں عرصہ دراز سے سورۃ واقعہ پڑھتا رہا ہوں، میرے گھر میں بڑی غربت تھی، میں نے سنا سورۃ واقعہ پڑھنے سے فاقہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے جیسے پڑھتا گیا فاقہ ختم ہوتا گیا۔ اب ایک مولوی کہتا ہے جی روایت ضعیف ہے، میں نے کہا جی روایت ضعیف ہے، عمل ضعیف نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ جس نیت کے ساتھ بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے تو آپ پڑھتے رہیں۔ آپ کیا کریں؟ پڑھتے رہیں، تو پڑھنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ اب کئی لوگ پوچھتے ہیں حافظ صاحب یہ دعا مسنون ہے، میں کہتا ہوں بھائی مسنون تو نہیں ہے، جائز ہے، ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ آپ وہ دعائیہ جو ہے اللہم بلغنا رمضان، اس طرح کے جو کلمات ہیں، یہ دعا ہی ہے نا کہ اللہ میں سے سلامتی سے رمضان میں پہنچا دے، جائز ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور محدثین نے کسی حدیث کی کتاب میں کوئی چیپٹر قائم نہیں کیا، یہ علماء کا فہم ہے، استدلال ہے۔ دلیل اور استدلال میں فرق ہوتا ہے، دلیل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات عمل کو کہتے ہیں، اور استدلال علماء کے عمل اور فہم کو کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ چلو گاڑی میں چل کے بیٹھو، میں آتا ہوں، آنے لگو، سٹارٹ کرو جا کے، اے سی چلا لینا، اڑ جاؤ شاباش۔ جانے دے اس کو نہ روکے، چلو بات جی۔ قرآن مجید کو 7 قراتوں پر نازل کیا گیا ہے، اور 17 لہجوں پر پڑھنا جائز اور درست ہے، 7 عشرہ جسے کہا جاتا ہے۔ 7 قراتیں، لہجے مختلف ہیں، جیسے آپ دیکھیں
کہ ساہیوال سے لے کر راول پنڈی تک پنجابی کے لہجے جو ہیں وہ مختلف ہیں. لاہوری پنجابی، ٹھیک ہے، دوڑ پہ لاہور، ٹھیک ہے، گجرانوالا کا لہجہ، گجرات کا لہجہ. تو قرآن مجید اسی طرح ہم پنجابی میں قرآن مجید نہیں پڑھتے، ہمارے اکثر علماء قاری وہ پنجابی لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں. سمجھ. میرا سوال ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں. اگر جماعت کھڑی ہے تو کوئی میں نے بندے دیکھے ہیں وہ پہلے سنتے پڑھتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے تو پھر جماعت کھڑی. سوال ہے فجر کی سنتیں. جماعت کھڑی ہو، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی کر دی جائے تو کوئی جماعت نہیں سوائے فرض نماز جو جماعت ہو رہی ہے. جی سنت جو ہے یہ ایک دوسرے کا نام ہے. ہمارے ہاں سنت کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے کو. نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن بعض طریقے ایسے ہیں اس میں ہمیں رخصت دی گئی ہے، اس کے لیے نفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض طریقے ہیں جو فرض واجب ہیں، بعض ہیں جن کو مستقل اختیار کرنا چاہیے فرض واجب کی بحث کے بغیر، اور بعض ایسے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ بھی دیں تو درست ہے. ٹھیک ہے. وطر کی دعا رمضان میں رکوع کے بعد ہے. صحابہ کرام کا یہ عمل ہے. رمضان کے علاوہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو رکوع سے پہلے پڑھیں، دونوں طرح جائز ہے، لیکن با جماعت وطر جو ہے وہ رکوع کے بعد ہے. کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکھائی ہوئی دعا ہے اس کے علاوہ وہ بڑی لمبی دعائیں کرتے تھے. ان کا لمبی دعائیں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ اور بھی دعائیں پڑھتے تھے. جی جماعت میں جائز ہے. ایک پروفیسر صاحب کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا جو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ لمبی دعائیں کرنے کی دلیل نہیں ہے، ان پروفیسر صاحب سے عرض ہے ابن حبان کی حدیث ہے 1100 پوری، اس کے اندر جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کرام وطر کی نماز میں بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے ہاتھ اٹھانا اور لمبی دعا کرنا، اس لیے ہم نہیں مانتے. وہ ان کو جا کر یہ بتائیں صحابہ کرام کا جو عبادت میں عمل ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا عمل ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جب وہ صحابی جو صحابہ تھے ان کے کیا سکتے ہیں اللہ کے نبی ایک قبیلے کا بندہ آیا تھا کہ ہم نے پورے قبیلے کو کرنا ہے، اکل تو وہ لے گئے تھے پہاڑ کے پیچھے جا 70 قاریوں کو جب شہید کیا گیا تھا، مسلم شریف میں بھی حدیث آتی ہے، ہاتھ اٹھا کر رکوع کے بعد نبی علیہ السلام نے بد دعائیں کی. فجر کی نماز میں فرض نمازوں میں، ہاں فجر کے علاوہ بھی. قنوت نازلہ جی شاہ صاحب درود شریف تو جو پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں بطور وظیفہ یا بطور وظیفہ اور ورد کے. نسائی شریف کے اندر حدیث آتی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اتنا بھی پڑھنا یہ بہتر ہے. ہاں بالکل صحیح حدیث ہے، نسائی شریف کے اندر ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. جو تورک ہے یعنی دو سجدوں کے بعد جلسہ استراحت اور تورک، احناف اس کے قائل نہیں ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر اٹھنا ثابت ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. اذکار کی تعداد 100 سے زائد مرتبہ کرنا جائز اور درست ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثیرا کی کوئی حد نہیں ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ایک صحیح حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 مرتبہ پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور سب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے فجر کی اور سنتے ادا کر رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، وہ اپنی نماز پوری کرے گا کہ اگر اسے یقین ہے ایک شخص سنتیں پڑھتا ہے، پڑھ رہا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے
تو اگر وہ قریب ہے سلام کے تو مکمل کر لے، اور اگر وہ سلام کے قریب نہیں ہے تو اپنی نماز کو وہیں پر ختم کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ نہیں، وہ سلام پھیرنے کا عمل نماز چھوڑنے میں نہیں آتا، ویسے ہی چھوڑ دیں۔ قاری حضرات جو ہوتے ہیں وہ فجر میں سجدہ ضرور کرتے ہیں۔ بعض جو قاری حضرات ہیں وہ نماز فجر میں سجدہ ضرور کرتے ہیں پر جمعے کے دن کرتے ہیں۔ آپ لگتا ہے جمعے کی فجر پڑھتے ہیں؟ اچھا، اگر آپ کے قاری صاحب مستقل فجر میں سجدہ کرتے ہیں تو یہ عمل غیر مسنون ہے۔ مستقل فجر میں نہ قنوت نازلہ ہے، نہ مستقل فجر میں سجدہ تلاوت ہے۔ نوافل کے اندر قرآن اٹھا کے پڑھنا، نوافل میں انسان خود نفل پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، آواز اچھی ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، امامت کروانا والا ہے حافظ نہیں ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک بندے کی ڈیوٹی ہے امامت کی لیکن وہ حافظ نہیں ہے، تراویاں پڑھانی ہیں تو قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ جی موبائل سے بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ کسی بندے پر اگر الزام ہے، الزام لگانے والا جو ہے یا تو اس کے پاس دلیل ہے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ الزام شک کی بنیاد پر ہے، تو شک میں وہ صفائی لے سکتا ہے کہ بھائی مجھے تجھ پر شک ہے، مجھے جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کی صفائی دے یا قسم کے ساتھ دے۔ جماعت ہو رہی ہے اور ایک آدمی علیحدہ سے سنتے پڑھ رہا ہے اور آیت سجدہ آ گئی ہے، وہ نماز اپنی نماز والا سجدہ کرے گا یا وہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، اور آیت سجدہ کی تلاوت پر نمازی پر سجدہ نہیں ہے جو الگ سے نماز پڑھ رہا ہے۔ آیت سجدہ آتی ہے، سجدے کرنے کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے، سمت ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ ادھر کرسی پر بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا چہرہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے، سجدہ تلاوت آئی ہے، یہیں پر بیٹھے ایسے سجدہ کر لیں، یہ سجدہ ہو گیا، یہ سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ سمت شرط ہے، نہ زمین پہ کرنا شرط ہے، اس کے لیے بس جھک جانا۔ صحابہ کرام سواریوں پر سجدہ کر لیتے تھے۔ اگر نہ کرے تو گناہ تو نہیں ہے۔ مستقل سجدہ تلاوت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جی اللہ کی کوئی تعریف کا کلمہ کہہ دیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اللہ کی تعریف کا کوئی کلمہ کہہ دیں۔ وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھنا درست اور جائز ہے۔ وضو جو ہے یہ نماز اور طواف کے لیے شرط ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی، طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ قرآن کے اوپر انہوں نے ایک وہ آیت لکھی ہوتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، اس سے مراد جنابت ہے کہ جس بندے پر غسل فرض ہے۔ جی اس سے تو یہ لیٹر نا جب وہ لوہے محفوظ پہ تھا قرآن وہ المطہرون سے پہلے اس کی تفسیر جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ہاں دوسری دفعہ استری کے لیے غسل ضروری ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی سے دوسری دفعہ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے فزیکلی فوائد بتائے ہیں، انشط للعود، یعنی یہ بندے کی صحت کے لیے اور اس عمل کے لیے مفید عمل ہے۔ غسل ضروری نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ وضو کر سکتا ہے۔ یہ بھی بھوک کی طرح ہے، جس طرح خوراک کی بھوک ہے ایسے یہ جنسی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ اور بھوک رکھی ہے۔ انسان میاں بیوی آپس میں یہ عمل دہرا سکتے ہیں، یہ کوئی قباحت والا اور کراہت والا اور نفرت والا عمل نہیں ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کے آگے جھکنا ادبن یا جیسے احترام جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، سجدہ ریز ہونا، رکوع کرنا یہ جائز نہیں۔
پیار لیتے ہیں نا وہ اس میں شامل نہیں نا. پیار لینا سجدہ کرنا تو نہیں ہے نا. ہاں آپ دیکھیں نا کہ دادی اماں ہے, پوتا جو ہے نا وہ دادی سے پیار لیتا ہے اور وہ سر کو آگے کرتا ہے, یہ جھکنے میں شامل نہیں ہے. اس کو رکوع سجدہ نہیں کہتے, یہ ادب آداب کے اندر آتا ہے اور یہ جائز اور درست ہے. جگہ دینے کے لیے دیکھیں ایک کھڑے ہونا ہے استقبال کے لیے, یہ درست ہے, یہ جائز ہے. ایک قیام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے نہیں, وہ قیام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ایک قیام ہے پریڈ کے لیے, آفیسر کے لیے, استاد کے لیے یا عالم دین کے لیے, یہ جائز اور درست ہے. یہ تکبر سے تعلق رکھتی ہے نا, بنا تکبر کہ کوئی بندہ پسند کرتا ہے لوگ میرے لیے کھڑے ہوں, وعید اس کے لیے ہے, ٹھیک ہے. غیر محرم کو سر پہ پیار نہیں دینا چاہیے. جن بڈھوں کے اندر, بڈھوں کے ہاتھوں میں شیطان ہوتا ہے, ایویں کسی کے سر پہ یا کمر پہ ہاتھ پھیرنا, کیا مقصد ہے اس کا؟ علماء تو نہیں نا حجت ہمارے لیے, قرآن اور حدیث کے اصول اور آیتیں ہمارے لیے حجت ہیں. مولوی بڑے آپ کو ملیں گے, بڑے بڑے کام کرنے والے, چاند چڑھانے والے. سوال ہے, ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میرا یہ کام ہو یا میرے دوست یا میں صحیح یاب ہوں کہ میں اللہ کے راہ کتنا مال خرچ کروں گا, اس کے بعد طاقت نہیں مار سکتی, اس کا کفارہ کیا ہے؟ میں کوئی بندہ نظر مانتا ہے, نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ اللہ کی راہ میں دوں, تو نہیں دے سکتا, تو جو قسم کا کفارہ نا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 روزے رکھے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3 روزے رکھے. اچھا اگر کوئی نوافل مانگتا ہے, میں 100 نوافل پڑھوں گا, وہ پڑھے, وہ مکمل ہے. 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 کر کے پڑھے. بعد میں پڑھ لیں, نیت ہی ہے نا, نظر تو نہیں ہے. آپ نے نیت کی کہ میں کروں گا, اللہ نے آپ کو اجر دے دیا, اب نہیں کر پائے گناہ گار نہیں ہے. اللہ جب توفیق دے دے, تو جب نیکی کا ارادہ کرے نا ساتھ اللہ سے توفیق بھی مانگے. میں نے پہلا جو خطبہ جمعہ اس میں یہی بات کہی ہے کہ ہم مذہبی لوگ نیکیاں کرتے ہیں, مانگتے ہیں, لیکن کر نہیں پاتے, یا اس کا اکمال صحیح سنت کے مطابق نہیں کرتے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی توفیق نہیں مانگتے. قرآن میں ہے وما توفیقی الا باللہ. آپ جب آئندہ سے دعا کریں نا یا نیت کریں کہ میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کروں گا, تو کہیں گے اللہ مجھے توفیق دینا تیری توفیق کے ساتھ. کیا کہنا ہے؟ اللہ میں سورۃ بقرہ پڑھوں گا تیری توفیق کے ساتھ. ایسے بقرہ میں نے جب وہ انہوں نے کہا بچڑا کرنے کو, ہاں, لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. جی علاقائی یہ رواج ہے, اس کو مسنون جانے بغیر, عید کے بغیر ملنا درست ہے. بعض مولوی ادھوری بات کرتے ہیں, ادھوری بات فتنہ پیدا کرتی ہے. عید کے خطبوں میں کہتے ہیں بدعت ہے. آگے قوم پھٹی ہوئی ہے, خاندان پھٹے ہیں, باپ بیٹے پھٹے ہیں, بھائی بھائی پھٹے ہیں, اتو سانو یہ مولوی پہ آگے نے جڑے اندر بدعت ہے. بدعت تو تب اس کو آپ کہیں کہ جب کوئی اس کو سنت کہتا ہے, کوئی دین کا حصہ بناتا ہے, اور جب دین کا کوئی حصہ نہیں بناتا اور وہ گلے ملتا ہے, گلے ملنے کا کوئی اللہ رسول نے وقت مقرر کیا ہے یا اللہ رسول نے کہا نہیں آپ عید کے موقع پر گلے نہیں مل سکتے؟ جب اللہ رسول نے عید کے موقع پر گلے ملنے پر پابندی نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ مجھے ایک بندہ وہ کہنے لگا جی السلام علیکم فون پر, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ استغفر اللہ. میں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ توبہ توبہ تسی بھی. اور میں نے کہا میرے حضور اور میں کدھر پکڑا گیا ہوں کو مجھے بتا تو دو. اتنے اتنے بڑے جملے, آپ بھی عید کی دعا اونچی آواز سے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ آہستہ کرواتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا آہستہ کی دلیل دے دیں. چپ.
میں نے کہا بولو، تم آہستہ کرواتے ہو نا، آہستہ کی دلیل دے دو۔ تو سختیاں، بے جا سختیاں کرنا علماء کی زبانوں پر ایک فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنہ ہے حرام بنانا۔ اچھا، ایک عالمی دین کا ہے کہ مظاہرے کا مسئلہ اور رب جانے کے لیے اجتماعی دعا مانگتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ اگر مولوی صاحب کے درس کی اجتماعی دعا درست ہے تو یہ بھی درست ہے۔ اعتکاف کے اختتام پر اجتماعی دعا رسول اللہ سے نہیں ہے، یہ بات واضح ہے بغیر لگی لپٹی۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ کروا لیتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوئے تو اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ گلے ملنے والا تو یہ نا کسی کو خوش مزاجی سے ملنا، ہاں جی، اچھی بات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ امیر عبداللہ۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں سے مانگا کریں۔ ہمارے ہاں یہ